اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجات کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتائی گئی، اس دعا کو مانگو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ لیکن اس ویڈیو میں جو قضاء حاجات کی نماز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجت کے لیے پڑھیں گے آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجت کو رفع کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی پتھروں کو پوچھتا ہے، کوئی ستاروں کو پوچھتا ہے۔ الغرض جس چیز کو بھی پوچھ کر اپنی حاجت مانگتا ہے اس کی حاجت پوری اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ خالق و مالک اور رازق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ دوستوں، حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتا رہے ہیں جو صلاۃ الحاجات کی ایک آزمودہ قسم ہے جسے نماز کن فیکون بھی کہتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک اس عمل کو کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے اور اگر آپ سے ہر ماہ کا پہلا ہفتہ مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعے کی رات کو کر سکتے ہیں، اور بعض اکابرین نے تو اس کو 7 روز تک بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ بعض اکابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو صرف جمعے کے شب میں ادا کرنا ہے، اور شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ کہ اگر آپ اس نماز کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 7 دن تک پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس عمل کو سچی دل اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنا خزانہ غیب سے ادا کرنے کی اسباب بنا دیں گے۔ اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار بنا دیں گے۔ اگر بے اولاد ہیں تو اللہ پاک اسے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اگر بیمار ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گنہگار ہیں اور بخشش کے طلبگار ہے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پیارے دوستوں، غرض آپ کی جو بھی حاجت ہوگی خواہ دنیاوی ہو یا آخروی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی اس دعا کو پورا فرما دیں گے۔ مگر جو شخص یہ نماز ادا کرے وہ ان شرائط کا ضرور خیال رکھے۔ وہ شرائط یہ ہیں اور ان شرائط کو اپنی دینی اور آخروی زندگی پر ضرور لاگو کرے۔ اول یہ کہ اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے اور شرک سے پرہیز کرتا ہو۔ دوسرا، نماز 5 گانا کا پابند ہو، یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ تیسرا، حلال رزق کماتا ہو۔ چوتھا، جھوٹ گالم گلوچ اور حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ اگر آپ یہ سب اعمال کریں گے تو جب ہی یہ نماز مؤثر ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عبادت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری نیک دینی اور دنیاوی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے۔ پیارے دوستوں، اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ جو شخص چاہے
اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی جو بھی نیک حاجت ہوگی، جو بھی نیک تمنا ہوگی، یا اگر آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا شادی کے مسئلے پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہے، الغرض آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی حاجت ہے، اللہ پاک کی فضل و کرم سے وہ ضرور پوری ہوگی۔ دوستوں، اس نماز کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، وظیفے کا طریقہ کار نوٹ فرما لیں، اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیں۔ دوستوں، اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوستوں نوٹ فرما لیں کہ شب جمعہ کو عمل سے پہلے غسل کریں، پاک صاف کپڑوں کا جوڑا پہنیں۔ جب آپ کو مکمل طہارت کا یقین ہو تو آپ کو نماز میں یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد کچھ وقت کے بعد پڑھنی ہے تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے۔ نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ان 4 رکعت نوافل کو اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 44 فَآفَا وَضُو امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد 100 مرتبہ پڑھیے اور رکعت مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سحر کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ و فتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شعراء آیت نمبر 53 الاللہ تسیر الامور الاللہ تسیر الامور 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 1 ان فتحنا لکا فتح مبین ان فتحنا لکا فتح مبین 100 مرتبہ پڑھیں اور رکعت مکمل کریں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کے بعد کسی سے بات مت کیجیے اور 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں غفرانک ربنا وعلیک المصیر، غفرانک ربنا وعلیک المصیر، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بارگاہ رب العزت میں اپنی فریاد رکھ دیں، اپنی حاجت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ دوستوں، بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدے کی حالت میں ہی مانگی جائے، اور جن بعض اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل آزمایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی نماز کن فیکون کو مکمل کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔